اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ دوبارہ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، امید ہے تمام ہمارے ویورز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے خصوصی نعت خواں ہیں جو کہ پنجاب کے معروف و مشہور نعت خواں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے ان کی آواز کے اندر بہت ہی زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ جناب محمد جنید سعیدی صاحب ہیں اور یہ الحمدللہ ہمارے پیر بھائی بھی بنتے ہیں۔ اللہ پاک مزید ان کی آواز میں، عمر میں، عزتوں میں برکتیں وسعتیں فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے مین ممبر علامہ یوسف قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ویورز کی طرف سے کچھ سوالات تھے، چونکہ محرم الحرام کا یہ مہینہ مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، تو ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات ہیں، تو ہم نے سوچا کہ پہلے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو جو ہمارے نیٹ ورک پہ موجود رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، پہلے ان کے سوالات کا جواب دیا جائے۔ تو علامہ صاحب کی بارگاہ میں چند سوالات رکھوں گا، امید ہے یہ ہمیں بخوبی جوابات عطا فرمائیں گے اور ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے اور جو نا ہمارے تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ پہلا سوال تو علامہ صاحب یہ ہے جو ہمارے ویورز کی طرف سے ہے کہ آیا کہ یہ عاشورہ کے جو روزے ہیں، جیسے 9 محرم الحرام ہے یا 10 محرم الحرام ہے، کہ ہم ان 9 محرم الحرام کو یا 10 محرم الحرام کو ہم یہ روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر رکھ سکتے ہیں تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ احادیث سے ثابت ہے یا صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے ہماری عوام کے اندر یہ بھی معروف و مشہور ہے کہ یہ عاشورہ کے جو روزے ہوتے ہیں وہ ایک نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رکھیں گے تو وہ کیسے من گڑت باتیں ہیں ان کی جہالانہ، کہ وہ ایک روزہ اکیلا گھومتا رہے گا، وہ کہاں جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک نہیں رکھنے چاہیے۔ تو آپ یہ ہمارے سوالات کے جو ہے نا وہ تفصیلاً جواب عنایت فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین اور ویورز ہمارے جوابات سے مطمئن ہوں اور ہمارے نیٹ ورک سے جڑے رہیں۔ آپ ہمارے سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کی طرف سے کیے گئے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ حضرت صاحب نے سوال کیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور اس کی فضیلت کیا حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے کہ نہیں آئی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سامعین، حاضرین و ناظرین، یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قول اور فعل سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 10 محرم کا روزہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اس دن جو ہے نا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچ جائیں۔ تو اس وجہ سے 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اور 10 محرم کے حوالے سے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارکہ کے بعد، یعنی ماہ رمضان المبارکہ کے روزے افضل ترین ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ترین روزے ہیں وہ 11 مہینوں میں سے ماہ محرم الحرام کے روزے افضل ترین ہیں، اور ماہ محرم الحرام کے روزوں میں سے 10 محرم کا روزہ سب سے افضل ترین روزہ ہے۔ تو اس وجہ سے امت مسلمہ اور صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور ماہ محرم کا روزہ بھی رکھا، یعنی یوم عاشورہ کا 10 محرم کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، 2 ہی رکھنے چاہیے۔ جی، میں وہ آگے میں عرض کرتا ہوں کہ جب یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے، تو اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کا ایک روزہ رکھنے سے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔
30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ محرم کا، پورے ماہ محرم کے روزوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ماہ محرم کے 10ویں روزہ جو ہے 10ویں تاریخ کا یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے محدثین کرام نے، فقہاء کرام نے ان تمام باتوں سے استدلال کرتے ہوئے اور یہاں سے جو مسئلہ اخذ کیا تو ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی 10 محرم کا صرف روزہ رکھتا ہے تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک روزہ وہ گھومتا رہے گا، یہی ہوگا، یہ نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو مستحب طریقہ ہے وہ 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کے مشابہت سے بچ جائے۔ ویسے اگر 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیں تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ عاشورہ کے روزوں کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر فضیلتیں آئی ہیں، پورے محرم الحرام کی فضیلتیں موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اور فعل اس بات کا گواہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اور خصوصاً یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارکہ کے ساتھ ساتھ ماہ محرم الحرام کے روزے رکھنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر علامہ یوسف قادری صاحب ہمارے سوالات کے بخوبی جوابات عنایت فرما رہے تھے، اور یقیناً آپ تمام احباب کو، ناظرین کو بخوبی سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یوم عاشورہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی عمر جنت دراز فرمائے۔ آج جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تعارف کرا چکا ہوں، پنجاب کے معروف و مشہور نعت خواں محمد جنید سعیدی صاحب۔ آپ جب ان کی آواز سنیں گے تو یقیناً یہ آپ کے دل کو آواز چھو جائے گی، اور آپ کو اطمینان اور قلبی سکون حاصل ہوگا، اور آپ کو لطف آئے گا کہ واقعی کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ پاک اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بیان فرما رہا ہے، جناب محمد جنید سعیدی صاحب۔